اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ، صدقہ مشکلوں کا حل۔ صدقہ وہ عطیہ ہے جو فقط اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل جس سے مراد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اور ناظرین، یہ صدقہ کسی غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ علماء کے نزدیک افضل بات یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو دیا جائے۔ ناظرین، اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اور ناظرین، ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا سنا کریں، دیکھا کریں تاکہ اس کا جو تھیم ہے وہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین، صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ناظرین، میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا قرآن مجید میں ہے سورۃ منافقین میں، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ میت یہ نہیں کہے گی کہ میں عمرہ کروں، اے اللہ اگر تو مجھے واپس لوٹا دے تو میں عمرہ کروں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں۔ علماء کے نزدیک میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ اس لیے ناظرین، صدقہ کثرت سے کیا کریں۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ناظرین، دین اور علم کی بات کسی تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ آج کے مشکل دور میں جہاں ہر طرف بے راہ روی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی فکر میں مبتلا ہے۔ ناظرین، کوئی اپنے کاروباری مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، کوئی بے روزگاری کے غم میں مبتلا ہے۔ یہ سب پریشانیاں اپنی جگہ، مگر ہم سے جڑے معاشرتی مسائل جو ہمارے کاروبار سے، روزگار سے، ہماری روزمرہ زندگی سے جڑے ہیں ناظرین، جس سے ہمارے ذہنی و جسمانی معاملات کسی نہ کسی شکل میں پریشان کن اور کسی نہ کسی حد تک فکر افروز ضرور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل ہر طرف سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم ہم کو ہر وقت آواز دیتا ہے کوئی جو راستہ مانگے، ہے کوئی جو مشکلوں کا حل چاہے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا راستہ دیا کہ ہم اپنی مشکلوں کا حل صدقہ دے کر سکتے ہیں۔ صدقہ مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یقین مانیے، صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے راستے کھل جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، اور ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کو دینا، جس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہو سکتے ہیں، اور اس میں مینز ہر کوئی خاص و عام بندہ کھا سکتا ہے۔ فقط اللہ کی راہ میں دنیا خیرات، اللہ کی راہ میں دینا، دنیا میں دینا خیرات کہلاتا ہے۔ محرم میں پانی دودھ کی سبیلیں لگانا، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لنگر پکانا، سب خیرات کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہے، اور باتیں تو بہت طرح کی ہیں کہ صدقہ کس طرح دیا جائے، کہ کسی کو صدقہ دو تو اسے بتا کر دو، اور بتائے بغیر دیا تو یہ صدقہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب خود بنائی گئی باتیں ہیں، ان کا دین اور صدقے سے کوئی تعلق نہیں۔ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے ناظرین، حیوانی صدقہ جس میں گوشت وغیرہ صدقہ دیا جاتا ہے، اور انسانی صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے عمل سے کسی کو راستہ دکھانا، کسی کو پانی پلانا، کسی بیمار کی ہیلپ کرنا، یہ صدقہ انسانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی بیماریوں کا علاج، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں صدقہ غموں پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ناظرین، شام کا رہنے والا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام عیسیٰ مرزوقی تھا۔
پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا اور دمشق کے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کے کیس کو اسٹڈی کیا، اس کا علاج شروع کیا، اس کی طبی رپورٹیں ان کے سامنے آئیں۔ مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ عیسیٰ مرزوقی جو خود پیشہ ور ڈاکٹر تھا، چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ ایک نوجوان شخص تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن منگنی ہو چکی تھی۔ لوگ اس کی منگیتر سے کہنے لگے، ناظرین، کہ تمہارا ہونے والا خاوند تو کینسر کا مریض ہے، اس لیے منگنی توڑ دو، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک مذکورہ حدیث یاد آ گئی۔ تو ناظرین، وہ سوچنے لگا کہ دنیاوی علاج تو میں بہت کر چکا لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ سوچنے لگا اور اس کے ذہن میں آیا کہ وہ ایک گھرانے کو جانتا ہے جس کا سربراہ فوت ہو چکا ہے اور نہایت کم پسری کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود بیماری کی وجہ سے بہت سے پیسے خرچ کر چکا تھا، اس کے پاس معمولی سی رقم بچی تھی۔ ناظرین، اس نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے اس گھرانے کو ارسال کر دی۔ ناظرین، ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی، وہ بتدریج تندرست ہوتا گیا۔ ناظرین، ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا تو اس کے علاج پر معمور ڈاکٹر حیرت سے ششدر رہ گئے کہ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحتیابی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق علاج کیا ہے، اس کا جسم اب مکمل تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع ہی نہ کیا جائے، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم درست ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو تندرستی اور صحت عطا کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، صدقے سے کس طرح اپنی بیماریوں اور غموں کو دور کیا جائے؟ صدقہ دافع بلا ہے ناظرین، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کا حل ہے۔ یوں تو ہمیں ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال کا صدقہ دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کیا کرو، صدقہ مصیبتوں کا بہت بڑا حل ہے، اور اللہ سے اپنی مشکلوں کے حل کے لیے دعا بھی کیا کرے۔ ناظرین، صدقات کچھ اس طرح ہیں کہ ایک تو حقدار مساکین، معذوروں، بیواؤں کو رقم کی شکل میں دیں، صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ کچھ مشکلات اور بیماریوں کے اسباب ہمیں سمجھ نہیں آتے ناظرین، ان کے لیے گوشت کا صدقہ کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ کھلی جگہ پر گوشت قبرستان وغیرہ میں پھینک دیں۔ ناظرین، یہ سب غلط ہے۔ کھانے والی چیز کا پھینکنا ناظرین نہایت غلط ہے۔ اسے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کسی شاپر میں، کسی کاغذ میں رکھ، کسی کھلی جگہ، قبرستان وغیرہ، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، اپنی چھت پر رکھ دیں، کیونکہ کھانے والی چیز ہے، تاکہ کسی نہ کسی چیز نے تو اسے کھانا ہے ناظرین۔ تو اس طرح گھر میں چاول ابال لیں، اسے بھی اپنی گھر کی چھت پر پلیٹ میں رکھیں، پانی بھی رکھ سکتے ہیں، دالیں وغیرہ بھی کچی یا پکا کر کیڑوں چونٹیوں کو ڈال دیں۔ یہ سب آپ کو مشکلوں سے حل کا سبب ہوگا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آفات مصیبتوں کے لیے صدقہ ڈھال ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے، مال میں زیادتی برکت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔